غوث پاک محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ۔ آپ کے جو خطبات ہیں جن میں آپ کی تعلیمات ہیں، آپ اس کو جیسے جیسے پڑھتے جائیں اس سیرت مبارکہ کو، تو بلوغت سے پہلے کی زندگی کو پڑھ کے آخری زندگی تک پڑھیں، جو کام کرتے ہیں حضور کی سنت کی اتباع میں کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں پر پھر یہ وہ مقام بھی آ جاتا ہے کہ غیر شعوری طور پر بھی ان سے ایسا کام نہیں ہوتا جس کو وہ نامناسب سمجھتے ہوں، اگرچہ اللہ رسول نے منع نہ کیا ہو۔ جن لوگوں کو اولیاء کی، بزرگوں کی صحبت نہیں ملی، ان کا سوال اپنی جگہ ٹھیک بنتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو کاملین کی صحبت ملی ہے اور ان کے اعمال کو دیکھا ہے، ان کے لیے شریعت کے کئی مسائل سمجھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ میں ایک مثال آپ کو انبیاء کے معصوم ہونے پہ دیتا ہوں کہ انبیاء کرام، ان کے بارے میں امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے اتنا بچاتے ہیں کہ پھر ان کو اللہ کی طرف سے عصمت مل جاتی ہے، حفاظت مل جاتی ہے۔ پھر ایسے ہوتا ہے جس طرح ایک بندہ سامنے کسی مردار کو، جو جانور کئی دنوں سے مرا ہوا ہو، اور اس سے ایک بدبو اٹھتی ہے، تعفن پیدا ہوتا ہے، تو اللہ کے جو نبی ہیں وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جس طرح ایک عام بندے کو بدبودار چیز سے، مردار سے بدبو اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اللہ کے نبیوں کو ہر اس کام کی طرف جاتے ہوئے بدبو محسوس ہوتی ہے جس میں خدا کی ناراضگی ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ نبیوں کو عصمت حاصل ہوتی ہے، ان کو معصوم کہا جاتا ہے، اور جو اولیاء ہیں ان کو حفاظت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، میرے مرشد گرامی تشریف فرما تھے، تو مسئلہ یہ کسی نے چھیڑ دیا کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد جو تسبیحات ہیں اس میں سے کون سی تسبیح پڑھی جائے؟ ربنا لک الحمد، یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے، اور ربنا ولک الحمد یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے۔ عام طور پر یہ دو مشہور ہیں، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد۔ اب حضرت یہ بتانا چاہتے تھے کہ ربنا ولک الحمد میں زیادہ ثواب ہے، اس میں زیادہ درجہ ہے کہ یہ بھی حضور پاک کی زبان کے الفاظ ہیں، سرکار کی زبان سے نکلا ہوا ایک حرف آپ زیادہ ادا کریں گے، اس میں زیادہ درجہ ہو، ربنا ولک الحمد۔ لیکن آپ کو یہ حدیث یاد نہیں آ رہی تھی، بول نہیں رہے تھے۔ جب یہ پوچھا گیا کہ کیا زیادہ کون سی تسبیح پڑھنی چاہیے، تو آپ کو یاد نہیں آ رہا تھا، کیونکہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ نے کبھی جوتے پہنے ہوئے حضور کی حدیث نہیں بیان کی۔ اب ان کو دھیان نہیں تھا، کرسی پہ بیٹھے تھے اور جوتے پہنے ہوئے تھے، 2-3 مرتبہ دماغ پہ زور دیا، پھر نیچے دیکھا، جوتے اتارے، فرمایا ربنا ولک الحمد زیادہ بہتر ہے۔ جیسے ہی جوتے اتارے تو وہ حدیث یاد آ گئی۔ یعنی بندہ پہلے خود ایک چیز سے بچتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، پھر اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، بندے کا ادھر دھیان نہ بھی ہو تو اللہ خود اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ جو بندہ خود اس مقام سے گزرا ہو
اس کے لیے نبیوں کا معصوم ماننا کیسے کوئی مشکل ہو سکتا ہے کہ جب اس بندہ اس کیفیت سے گزرا ہو کہ میں ایک کام جو شریعت میں منع نہیں ہے، ایک بندہ اگر جوتے پہنے ہوئے بھی حدیث پاک پڑھ دیتا ہے، یہ نہ قرآن میں منع ہے نہ حدیث میں منع ہے، لیکن ادب کی وجہ سے آپ اس کو نامناسب سمجھتے تھے، اپنے لیے ٹھیک نہیں سمجھتے تھے، زندگی ساری اس کی پابندی کی، کچھ عرصہ بندہ پابندی کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود بندے کی حفاظت فرما دیتا ہے جتنا اتباع میں آگے جائے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کا قدم بقدم میں نے مصطفیٰ کریم کے قدم بقدم گزارا۔ اس قدم سے مراد ظاہری قدم نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ میں نے سرکار کی شریعت کے مطابق اپنی ساری زندگی گزاری۔ اب آپ کا جو مقام توحید ہے وہ دیکھیں، دعا میں فرماتے ہیں یہ دعا پڑھنی چاہیے اور لوگوں کو بتانی بھی چاہیے۔ فرمایا کہ اللہم کما سنت وجوہنا ان تسجد لغیرک فسن ایدینا عن السجود لغیرک۔ یہ حضرت غوث پاک کی دعا ہے۔ آپ دعا فرماتے تھے، ہفتے کی دعاؤں میں یہ شامل ہے، فرماتے تھے اللہ تو نے میری پیشانی کو بچایا ہے، آج تک میرا ماتھا کسی غیر کے سامنے سجدے کے لیے نہیں جھکا۔ اے اللہ تو نے میری پیشانی کو اتنا محفوظ رکھا کہ کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیا، میرے ہاتھوں کو کسی اور کے سامنے پھیلنے نہ دینا۔ فسن ایدینا، ہمارے ہاتھوں کی حفاظت فرما، عن سوال لغیرک، کہ جس طرح میری پیشانی کبھی غیر کے سامنے نہیں جھکی، اس طرح میرے ہاتھ بھی کسی مخلوق کے سامنے نہ پھیلے، میں سجدہ بھی خالق کو کروں اور سوال بھی خالق سے کروں، میں اپنے معاملات کو خالق کے سامنے پیش کروں۔ یہ توحید کا وہ مقام ہے جو ایمان کے اعلیٰ درجے پر جا کر حاصل ہوتا ہے۔